جون کی ایک گرم دوپہر تھی۔ لاہور کی گورنمنٹ یونیورسٹی کی لائبریری میں ہو کا عالم تھا۔ اے سی کی مدھم آواز کے سوا ہر چیز خاموش تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پر کتابیں پھیلی ہوئی تھیں اور طلباء امتحان کی تیاری میں مصروف تھے۔ ہادیہ نے اپنا دوپٹہ سر پر سلیقے سے رکھا ہوا تھا۔ وہ اقبال کا تصور خودی پر ریسرچ کر رہی تھی، مگر اس کی توجہ بار بار منتشر ہو رہی تھی۔ اس کی نگاہیں اچانک دروازے کی طرف گئیں جہاں اذلان داخل ہوا۔ اونچا قد، سنجیدہ چہرہ اور آنکھوں میں وہ گہرائی جو دل کے اندر اتر جائے۔ اذلان نے لائبریری میں نظر دوڑائی۔ اس کی آنکھیں سیدھی ہادیہ پر آ کر ٹھہر گئیں۔ وہ پہلی نظر اور دل کی پہلی دھڑکن کچھ الگ تھی۔ اذلان نے آ کر اس کے سامنے والی سیٹ سنبھال لی۔ دونوں خاموش تھے، مگر خاموشی چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہی تھی۔ دن گزرتے گئے۔ ہر روز اذلان اور ہادیہ لائبریری میں ایک دوسرے کا سامنا کرتے، مگر کبھی کوئی لفظ نہ بولا گیا۔ اذلان ہر بار خاموشی سے ایک کتاب اٹھاتا، ہادیہ کی طرف ایک نظر دیکھتا اور پڑھنے لگتا۔ ہادیہ دل ہی دل میں خود سے سوال کرتی، کیوں ہر بار اس کی نظر مجھ پر رکتی ہے؟ ایک دن ہادیہ کی فائل نیچے گر گئی۔ اذلان نے اٹھا کر دی اور پہلی بار کچھ بولا، آپ کی تحریر بہت خوبصورت ہے۔ ہادیہ کا دل دھڑک اٹھا۔ یہ پہلا جملہ تھا، لیکن ایسا لگا جیسے دل نے کوئی پرانا راز کھول دیا ہو۔ اذلان نے آخر کار ہمت کر کے ہادیہ کو کیفے میں ملنے کو کہا۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اذلان کی آواز نرم تھی، مگر دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی۔ ہادیہ خاموش رہی، پھر صرف اتنا بولی، محبت کہنے سے پہلے سمجھنی چاہیے، میں ابھی تیار نہیں ہوں۔ اذلان کے چہرے پر مایوسی چھا گئی، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ وہ اٹھا اور چل دیا۔ ہادیہ نے خود کو سنبھالا، مگر اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ 2 سال گزر چکے تھے۔ وہی لاہور، وہی شہر، وہی یونیورسٹی کے راستے، مگر چہروں پر وقت کی گرد بیٹھ چکی تھی۔ اذلان اپنی تعلیم مکمل کر کے ملیشیا چلا گیا تھا۔ کسی کو نہ کچھ کہا، نہ واپس پلٹ کر کوئی وضاحت دی۔ ہادیہ نے اس کے بعد خود کو پڑھائی میں مصروف رکھا، مگر دل کے کسی کونے میں وہ سوال ہمیشہ زندہ رہا، کیا وہ واپس آئے گا یا بس ایک کہانی بن کر رہ جائے گا؟ سلمان کا رشتہ۔ ہادیہ کی والدہ اکثر پریشان رہتیں۔ بیٹی خوبصورت، تعلیم یافتہ، مگر رشتے ٹھیک نہیں آتے تھے۔
ایک دن سلیمان کے والدین نے رشتہ بھیجا۔ سلیمان ایک سلجھا ہوا، خوش اخلاق اور پڑھے لکھے گھرانے کا لڑکا تھا۔ وہ خود بھی ہادیہ سے متاثر تھا، مگر اس نے کبھی اظہار نہیں کیا۔ ہادیہ نے ماں باپ کی خوشی کے لیے ہاں کر دی۔ وہ سمجھتی تھی کہ جو رخصت ہو جائے وہ قسمت کا حصہ نہیں ہوتا، مگر قسمت کبھی آسان فیصلے نہیں لیتی۔ منگنی کے 2 ہفتے بعد نیہا ایک دن ہادیہ کو بولی، اذلان واپس آ گیا ہے۔ وہ یہاں ہے، لاہور میں۔ ہادیہ کا دل جیسے رک سا گیا۔ اس نے ظاہر کیا جیسے کوئی اثر نہیں، مگر رات کو نیند اس کی آنکھوں سے روٹھ گئی۔ یونیورسٹی کی سالانہ تقریب تھی۔ اذلان وہاں بطور مہمان آیا تھا، ایک کامیاب پروجیکٹ مینیجر کے طور پر۔ جب ہادیہ نے اسے دیکھا، اسے یقین نہ آیا۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، مگر ان میں ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ اذلان کی نظر اس کی انگلی میں پہنی انگوٹھی پر ٹھہری، پھر فوراً ہٹ گئی۔ مبارک ہو، بس یہی کہا اور چل دیا۔ اسی رات ہادیہ تنہا بیٹھی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ محبت ختم نہیں ہوئی، بس دب گئی تھی۔ وہ آنکھوں سے بہہ رہی تھی، لفظوں میں چھپی ہوئی۔ کیا یہ محبت تھی یا خاموش سزا تھی؟ کیا اذلان نے واقعی ہار مان لی؟ بس مجھے خوش دیکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے کیا؟ اگلی صبح نیہا ایک لفافہ لے کر آئی جس پر لکھا تھا، ہادیہ، تمہارے لیے یہ اذلان کا خط تھا۔ ہادیہ، میں کبھی تم سے دور جانا نہیں چاہتا تھا، مگر تمہارا انکار میرے لیے کافی تھا۔ تم نے اگرچہ کچھ نہیں کہا، مگر تمہاری خاموشی میرے لیے فیصلہ تھی۔ میں نے خود کو کامیاب بنانے کی کوشش کی تاکہ تم اگر کبھی پلٹو تو تمہیں شرمندگی نہ ہو۔ اب جب تم کسی اور کی ہو تو میری محبت عبادت بن گئی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ تمہارا اذلان۔ ہادیہ کے ہاتھوں سے خط لرزتا ہوا گرا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اب اس محبت کی سچائی کو دھو رہے تھے جسے وہ کبھی سمجھ ہی نہیں پائی۔